کر دی. اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے. ایسے بال جن کا ریموو کر دینا، جن کا صاف کر دینا فطرت ہے. ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے. اب کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں. 5 چیزیں. نمبر 1 ختنہ کروانا. اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے، کاٹنا ہے، لیکن یہ فطرت میں داخل ہے. نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا. نمبر 3 بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا. اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے، حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے، لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے. نمبر 4 ناخنوں کا کاٹنا. اور نمبر 5 مونچھوں کا کاٹنا. یہ 5 چیزیں. ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے، یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں 5 مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. 10 چیزیں ہیں اس میں، اور جو 5 باقی چیزیں بیان ہوئی اس میں سے ایک داڑھی، دوسرا مسواک، تیسرا ناک میں پانی ڈالنا، چوتھا جوڑوں کو دھونا، یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر، اور 5واں پانی کے ساتھ استنجا کرنا. تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر ملائے تو 10 چیزیں فطرت میں داخل ہوئی. تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا. اور یہ تمام چیزیں مسلمز، جیوز، کرسچنز تمام کے درمیان متفقن علیہ چیزیں ہیں. یہ جیوز، کرسچن، مسلمز تمام ختنہ بھی کرواتے ہیں، بال بھی ریموو کرتے ہیں، انڈر آرمز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ریموو کرتے ہیں وہ. اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر. اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی حد مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ 40 دن ہے کہ 40 دن کے اندر اندر یہ چیزیں ریموو کرنی ہے. یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے، یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے. 40 دن کی حد ہے زیادہ سے زیادہ. کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال ریموو کر لیے جائے. اب چونکہ یہ اس کو ریموو کرنا ہے لہذا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا، چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیئر ریموونگ کریم ہو. ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے. اور حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں 3 حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے پسینے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہمارے جو انڈر آرمز ہیں، بغلے، یہ جوڑ، اور دوسرا زیر ناف والا حصہ، چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ، اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلیاں، یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں، ہاتھ کی تو کھلی رہتی ہیں عمومی حالت میں. یہ 3 جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریاں ہو سکتی ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے. وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور عموماً ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں، میں خود چائنا بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے، اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے اس لیے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ صفائی نہیں کرتے. ان بالوں کی وہ صفائی شروع کر دیں ان سے بھی بدبو نہیں آئے گی. چائنیز کی بات کر رہا ہوں، اہل کتاب کی نہیں. کرسچنز اور جوز کرتے ہیں یہ چیز، وہ بدبو اس وجہ سے آتی ہے. یہاں پر بال ہوتے ہیں، پسینہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہے، وہاں بھی جہاں جوڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر پسینہ آتا ہے اور بال بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی، بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں، وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ زیادہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی شرعی حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے. ختنہ کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریباً اجماع ہو چکا ہے، سوائے ہندوؤں کو چھوڑ کے. انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا. باقی جیوز، کرسچنز، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ختنہ کرواتے ہیں.
ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ہی وہ خطرے کر دیتے ہیں ساتھ ہی. یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الطہارہ چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی. اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے. دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں. وضو، غسل، کپڑوں کا پاک کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو صفائی نصف ایمان ہے. اب اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ تو صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ ہی شیشے کے آگے کھڑا رہے، ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے. اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پرواہی کا شکار ہو جائے. بلکہ شریعت میں یہ چیز پسند کی گئی ہے کہ کوئی شخص صفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا، خوشبو لگانے کا اہتمام کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ. تو ایک صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو، یہ تکبر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.